اب خیر امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا، اور یہ امت خیر امت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ جو کام ہیں اس کے خیر امت کے کرنے کے وہ کرتی رہے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، خیر امت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے وہ، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم بڑے چہیتے ہو، تم بڑے اللہ کے پسندیدہ ہو اور سلیکٹڈ ہو، سب کچھ ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے آپ نہیں آئے ہو، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے۔ اور کام پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ تمہارا مشن کیا ہے، خیر امت کیوں ہو تم؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، یعنی تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہے تو تم خیر امت رہو گے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکو گے خیر امت ہے۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ جو اس تقاضے کو پورا کرے گا، جو بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، وہ اس عظمت کا مستحق ہوگا، اس عظیم منصب کا مستحق ہوگا، اس باعزت لقب کا اللہ کی طرف سے مستحق ہوگا، کیا؟ خیر امت کا۔ اور اگر اس فرض منصبی کو، اس اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو نہیں پہچانا، یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے طے کیا ہے۔ اور آپ بتائیے، جب اللہ نے ایک مقصد دیا ہے اور ہم اس مقصد کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کو، ضرورتوں کو اپنا مقصد بنا لیں، تو گویا ہم نے اللہ کی ترتیب کو پلٹ دیا ہے۔ اللہ نے جو ترتیب ہمارے لیے طے کی تھی کہ یہ تمہارا مقصد ہے، یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، ہم نے اس ترتیب کو پلٹ دیا، بدل دیا، ہم نے مقصد کو ضرورت اور ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ شرافت و عزت ہمارے لیے ہمارے قدم کیسے چومے گی؟ ہم نے تو اللہ کا انتخاب غلط کر دیا، ہم نے تو اللہ کی ترتیب الٹ کے رکھ دی۔ تو جب تک عروج نصیب نہیں ہوگا، بلندی نصیب نہیں ہوگی، ترقی نصیب نہیں ہوگی، جب تک کہ ہم زندگی کی گاڑی کو اللہ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق نہیں چلائیں گے۔ ترتیب یہ ہے کہ مقصد تمہارا پوری دنیا انسانیت کو کفر و شرک سے نکال کر توحید کے راستے پہ لانا ہے، ایک اللہ کی عبادت میں ان کو جھکانا ہے، یہ مقصد ہے۔ دنیا انسانی جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں، جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، نہ ہمیں یہ لینا ہے کہ وہ کس رنگ کے ہیں، نہ ہمیں یہ لینا ہے کہ وہ کیا زبان بولتے ہیں، نہ ہمیں یہ لینا ہے کہ وہ کس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سب نہیں دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ انسان ہے، اس انسان کو برائی سے بچانا ہے اور بھلائی کی طرف لے کر آنا ہے، اسے ایک اپنے پیدا کرنے والے سے جوڑنا ہے، اور دنیا کے بتوں سے نکال کر، دنیا کی گمراہیوں سے نکال کر، دنیا کی ضلالت سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اسے اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آنا ہے، اسے زندگی کا ایک خوبصورت طریقہ سکھانا ہے، اسے اس کے پالنہار سے جوڑنا ہے، اسے اس کی مقصد زندگی یاد دلانا ہے۔ اہل ایمان کے پاس یہ ہے کہ وہ ایک مقصد لے کر اس دنیا میں آئے، ان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، اللہ نے ان کا مقصد طے کیا ہے۔ آپ بتائیے، آپ سوچئے، غور کیجئے، جب اللہ ہی نے یہ مقصد ہمارا طے کیا ہے، اگر ہم اس مقصد سے منہ پھیرتے ہیں، اس مقصد سے اعراض کرتے ہیں، اس مقصد کو ہم صحیح طور پر انجام نہیں دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ناکامی کا، زوال کا، بربادی کا، اور نہ جانے کتنی دوسری تنزلی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے اصل وہ چیز جو اس امت کو اونچا اٹھائے گی، اتنا اونچا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے دنیا میں بھی عروج حاصل ہوگا، دنیا میں ترقی ملے گی، دنیا میں اس کی سرخ روئی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا، اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے
متعین کر رکھا ہے۔